بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اس کا بیان جاری تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ایمان تین جہتوں سے یعنی تین اینگلز سے دیکھا جاتا ہے، کون کون سے؟ قول، عمل اور نیت۔ اسی طرح کفر بھی انہی تینوں جہتوں میں دیکھا جائے گا، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور نیت کے اعتبار سے۔ اور یہ تینوں چیزیں کون دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، اس لیے کہ عام مومنین مثلا کسی منافق کے دل میں کیا نیت ہے اس سے آشنا نہیں ہوتے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، یا جسے وہ چاہے کسی کے دل کے حال سے آگاہ کر دے، نیت سے آگاہ کر دے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، ورنہ اللہ کے علاوہ علیم بذات الصدور اور کوئی نہیں۔ تو یہ تینوں جہات جیسے ایمان میں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اسی طرح کفر میں بھی ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا والکفر موجود بکل جہت من هذه الجہات الثلاث، کفر بھی ان تینوں جہات میں سے ہر جہت میں موجود ہوتا ہے، اور وہ تینوں جہات کون کون سی ہیں؟ من نیت او قول او عمل، نیت یا قول یا عمل۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نیت تو چیک نہیں کر سکتے کسی کی، وہ کس کو مومن کہیں گے؟ وہ تو صرف اقرار دیکھیں گے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہے، کلمہ نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ اور وہ انسان کا عمل دیکھ سکتے ہیں، عمل اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے یا نہیں روکتا، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ مومن دیکھ سکتے ہیں، نیت نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا یہی سبب ہے، توجہ کیجئے، کہ بدترین جو منافق موجود تھے مدینہ میں ان کو بھی رسول اللہ نے کافر قرار نہیں دیا۔ موجود تھے، خیانتیں بھی کرتے تھے، تکلیف کا باعث بھی بنتے تھے، بری بری افواہیں بعض اوقات اڑاتے تھے مدینہ میں، مومنوں کی پریشانیوں کا باعث بنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیونکہ کلمہ پڑا ہوا تھا ظاہر میں اور بعض اوقات عمل بھی کرتے تھے، مومنوں کے ساتھ آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدوں میں بھی ہوتے تھے اور جگہوں پہ بھی چلے جاتے تھے۔ تو مومن کے لیے کیا حکم ہے کہ جس کا ظاہر میں قول بھی دیکھ رہا ہے اور عمل بھی دیکھ رہا ہے، ایک مومن اس کو بھی مومن کہے گا۔ لیکن مومنین اگر گواہی دیں کہ فلان شخص مومن ہے، اللہ کے نزدیک اس گواہی سے وہ مومن نہیں ہو جاتا۔ یہ اس حدیث کا بنیادی نقطہ ہے۔ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ والاحکام تجری علی القول والعمل، احکام جاری ہوتے ہیں قول پر اور عمل پر، یعنی مومنین مسلمانوں کا معاشرہ قول دیکھتا ہے اور عمل دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ وہ حتماً مومن ہو۔ اللہ کے نزدیک اس کے اندر کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے۔ خداوند عالم انسانوں کی نیتوں سے آگاہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو پھر اگر کسی کی نیت دھوکہ دینے کی ہو لیکن اوپر سے کلمہ بھی ظاہری طور پر پڑھتا ہے اور حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں اس کے ایمان ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ اور سورۃ المنافقون کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ کیا فرماتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ اے رسول جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے، رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہے. منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ منافق کیا کہہ رہا ہے، آ کر زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ منافق اس کے بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہو، جیسا کہ پڑھتے تھے بہت سارے لوگ. ہو سکتا ہے بعض اوقات جنگ میں بھی ساتھ چلا جائے، مجبور ہو کے چلا جائے، لیکن اصل میں اس کے دل میں جب ایمان نہیں اترا تو قرآن سے کیا کہتا ہے کہ اے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ نہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے، ان کے دلوں کے اندر ایمان آپ پر ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. لہذا فرمایا کہ مومنین تو قول دیکھیں گے اور عمل دیکھیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہے. کوئی پوچھے گا تو گواہی دے دیں گے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، چونکہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا. توجہ فرمائیں، فرمایا فما اکثر من یشہد لہ المؤمنون بالایمان، کتنے ہی زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں مومن یعنی باقی مومنین اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان پر مومنوں والے احکام جاری کرتے ہیں. یعنی جیسے مسلمانوں کے ساتھ باقی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جو رکھنے چاہیے اور جو ان کو حقوق حاصل ہیں، ان کے بارے میں بھی وہی احکام جاری کرتے ہیں. ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ مثلا رشتہ داری کرنا جیسے ایک مومن کے ساتھ کی جاتی ہے اس طرح جائز سمجھتے ہیں. مومنین ایسا کرتے ہیں. کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں، جبکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، جبکہ وہ شخص جس کے یہ مومن ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ شخص کافر ہوتا ہے. اس پر غور فرمائیں گے انشاءاللہ. آئندہ درس میں ہم اس حدیث کو اور آیت نمبر 7 کو انشاءاللہ تمام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.